اچھا جی پروفیسر صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. شخصیت بہت عظیم، اور مطلب میں اگر یہ کہوں یہ لمحات جن لمحوں میں ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں. میرا وجدان، میرا عشق یہ کہتا ہے کہ اس وقت بھی آپ فرشتوں کے جلاؤ میں جنت میں پرواز کر رہے ہیں. حضرت جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصی اور خاندانی عظمت، ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کا جو قبول اسلام ہے اور ہجرت حبشہ کا جو واقعہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ محترم جنید صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنی زبانوں پر وہ عظیم نام لا رہے ہیں جن کو اللہ نے یہ مرتبہ اور مقام دیا کہ فرمایا من المومنین رجال اللہ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مومنوں میں سے وہ مرد، وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. سبحان اللہ. اور سچا جس انداز میں کیا اس پر قیامت تک آنے والی امت مسلمہ ہمیشہ ہمیشہ فخر کرتی رہے گی. اللہ اکبر. جنید صاحب، یہ وہ خاندان ہے کہ جس کے کسی بھی فرد کا نام ہماری زبانوں پر آتا ہے تو یقینی طور پر فرشتے بھی ہمارے قدموں میں پر بچھانے پر تیار ہو جاتے ہیں کہ ایسی عظیم ہستیوں کا یہ نام اپنی زبانوں پر لا رہے. سبحان اللہ. کون ہے جو ان کے نام کی عظمت کا حق بیان کر سکے؟ بے شک کہ جن پر اللہ رب العزت نے نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ہائے 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 ہائے، کیا خوبصورت. یہ آل ابراہیم جو ہے جن کو اللہ نے یہ مرتبہ و مقام عطا کیا ہے، قیامت تک جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برستی رہیں گی. ہم نے تو یہ مبارک نام لے کر ان کی زندگیوں سے خوشہ چینی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا کہ اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس. لوگوں، مومن بننا ہے تو اس طرح مومن بنو جس طرح یہ ایمان لائے ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے ایمان کا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیدنا حضرت جعفر ابن ابی طالب، ابو عبداللہ، ابو المساکین، ذوالجناحین، کیا کیا نام ہیں طیار. یہ سیدنا حضرت ابو طالب، ابو طالب کا نام تو عبد مناف ہے. طالب چونکہ ان کے بیٹے بڑے بیٹے کا نام تھا، اس کی وجہ سے ابو طالب کہلائے. پھر ابو طالب، عبد المطلب، ہاشم، اس طرح نام لیتے چلے جائیں تو ایمان کی بہاریں، ایمان کی لذتیں انسان کو گھیرتی چلی جاتی ہیں کہ یہ شجرہ پاک، شجرۃ طیبہ، تو یہ پاکیزہ شجرہ ہی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک ایک شخص کو. تو سیدنا حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طالب کے گھر تیسرے نمبر پر ہیں. پہلے طالب ہیں، ٹھیک ہے، پھر عقیل ہیں، پھر جعفر ہیں، پھر علی مرتضیٰ. اور ان چاروں کے درمیان علماء کہتے ہیں کہ ولادت میں 10 سال کا وقفہ ہے. اچھا. بعثت سے 20 سال قبل سیدنا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو طالب کا انتخاب کیا ہے. اللہ اکبر. آپ جیسے احترام سے سیدنا ابو طالب کا نام لے رہے تھے، ہمارے سننے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سیدنا حضرت ابو طالب رسول اللہ کا انتخاب ہے. کوئی دوسری اچھا پروفیسر صاحب، میں ادب سے نام کیوں نہ لوں جو رسالت کے نبوت کے کسٹوڈین بنے، جو میرے آقا کے خدمت گزار بنے، ان کا نام اگر ادب سے نہ لیا جائے تو کن کا نام ادب سے لیا جائے؟ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے نبی علیہ السلام کا انتخاب ہوں. میں تو ایک طالب علم کے طور پر یہ دیکھتا ہوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب عورتیں دودھ پلانے کے لیے آتی ہیں تو آپ پینے سے انکار کر دیتے ہیں، پہچانتے ہیں یہ نہیں. تو امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جن کو انتخاب کریں، پھر ان کے خانوادے میں سیدنا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ آئیں، اور پھر جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کفالت میں حضرت علی کو لیا
تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنی کفالت میں لیا. اس انداز میں سیدنا، اور پھر ایمان کے قبول کرنے کا واقعہ اتنا خوبصورت ہے کہ حضرت ابو طالب آتے ہیں اور حرم پاک میں جب ان کی نظر پڑتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ان کے دائیں طرف کھڑے ہیں، تو حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ جعفر تم ان کے بائیں جانب کھڑے ہو جاؤ. ایک شہزادہ دائیں جانب ہے، اب دوسرا شہزادہ بائیں جانب آ جائے. اللہ اکبر. ان عظمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب سیدنا حضرت جعفر بن طالب رضی اللہ عنہ کے ایمان کا واقعہ 26ویں نمبر پر ہے، یا ابھی آپ نے دار ارقم میں تشریف نہیں لے گئے، اور اس کے بعد آپ نے بھی اسلام کی عظمت کے لیے وہ کام کرنا شروع کیا. اور جب مشکل وقت آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اجازت دی تو ذوالہجرتین کے اعزاز سے بھی آپ نوازے گئے. سبحان اللہ. ہجرت کرنے والوں کی قیادت کرنے والے.